طلاق دینے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ جب عورت طہر کی حالت میں ہو، پاکیزگی کی حالت میں ہو، تو پھر اس کو طلاق دی جائے اور اس پاکیزگی میں اس سے ہم بستری نہ کی جائے۔ جس لڑکی سے میری شادی ہے، لڑکی کی ماں سے اگر میرا باپ شادی کرے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ باپ بیٹا بھی بن جاؤ گے اور سانڈو بھی بن جاؤ گے۔ کرا ڈال لو، جس کا نام نکلے وہ کر لے، ایک چھٹی کر دے کر لے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ جس سے آپ نے کرنی ہے تو اس سے آپ کریں۔ اب اس کی ماں جو ہے وہ آپ کے لیے ساس بن جاتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک کرے، دونوں نہ کریں۔ واللہ اعلم، باقی کسی عالم سے مزید اس کی تفصیل پوچھ لیں۔ اگر کوئی مرد غصے میں کہے میں تجھ کو گھر سے مار بھگاؤں گا تو کیا طلاق ہوگی؟ نہیں، یہ کہنے سے کہ میں تجھے مار بھگاؤں گا، گھر سے نکال دوں گا، اگر اس کی نیت کیا ہے، کہنے والے کی نیت کیا، میرے گھر سے نکل جا، میرے گھر سے نکل جا، مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے، نیت طلاق ہے کہ طلاق کی صورت میں نکل جا، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ایک ویسے غصے میں کہتا ہے، مارتا ہے، تجھے نکل جا میرے گھر سے، مار دوں گا، چل میں تجھے تیرے باپ کے گھر چھوڑاؤں، با ارادہ طلاق نہیں، با ارادہ زیارت، کہ چھوڑ آتا ہوں، مل آئے گی، 4 دن رہ لے گی، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی، یہ تو آپ کے ارادے پر ڈیپینڈ ہے۔ واللہ اعلم۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور جو غیر مسلم ممالک میں رہتا ہے، وہ سینما ہال یا دوسرے گندے مقامات پر جانا چاہتا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، تو کیا جواب ہے؟ اس کے علاوہ چارہ کیوں نہیں بھائی؟ وہ اپنی بیگم کو بلائے، حلال راستے استعمال کرے، حرام راستے میں کیوں جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو اپنے ملک میں چلا جائے۔ دال روٹی کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، بھوکا تو اللہ مرنے نہیں دے گا۔ ہم صرف سٹیٹس کے لیے باہر بھاگتے پھرتے ہیں۔ تو 4 مہینے جس طرح سے عمر کا فتویٰ ہے، مرد اپنی بیوی سے اگر بیوی ڈیمانڈ کرے تو اس پر آنا واپس ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ یہاں آ کر 4 سال انسان پڑا رہے اور بیوی کے پاس نہ جائے اور یہاں پر اپنی خواہشات بجھانے کے لیے وہ گندگی کے مقامات پہ پھرتا رہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 1 مرتبہ 3 طلاق دے دی اور کئی سال گزر گئے، بیوی نے کسی اور مرد سے بھی نکاح نہیں کیا، تو کیا وہ آدمی اپنی بیوی سے یہ 3 طلاق 1 طلاق ہوئی ہے، اب یہ دوبارہ عدت کا پیریڈ گزر گیا ہے، اب یہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ بیمہ کا روپیہ لیا ثواب ہے یا گناہ؟ یہ بیمہ گناہ کا کام ہے، حلال طریقہ نہیں ہے۔ کوئی زندگی کا بیمہ کروا لیتا ہے، کوئی گاڑی کا بیمہ کرواتا ہے، تو یہ انشورنس کروانا اسلام کے اندر حرام ہے۔ کافر کو کافر کہنا مناسب ہے کہ نہیں؟ آپ کے سوال میں 2 باتیں ہیں۔ کافر کو کافر کہنا، ایک تو مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہو، کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر شیعہ کافر، نعرے لگتے ہیں، کافر کافر شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ ہمارے ایک علاقے میں ایک شیعہ اور ایک سنی بس میں بیٹھے ہوئے، تو وہ سنی اسے کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ وہ شیعہ کہتا میں کافر ہوں۔ اس نے کہا یار کیوں مذاق کرتے ہو، یہ مسلمان ہیں، پاکستان ہے، مسلمان رہتے ہیں، یہاں سے کافر کہاں سے آئے؟ آپ سچی سچی بتاؤ آپ کون ہیں؟ کہتا بھائی میں مانتا ہوں میں کافر ہوں۔ کہا نہیں، مذاق نہیں کرو، سچی بات بتاؤ آپ کون ہیں؟ کہا اگر میں سچ سچ بتاؤں گا تو پھر بھی تو مجھے کافر کہو گے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں شیعہ ہوں۔ کہتا ہاں پھر تو کافر ہے۔ ایک ہے یہ طریقہ، فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر تبلیغ کا ہمیں نہیں دیا گیا۔ یہ طریقہ دین کا، کافر بھی ہے کوئی اس کو گھر بلاؤ، اس کو دودھ پلاؤ، اس کو گوشت کھلاؤ، اس کی دعوت کرو، اس کو خیر سے بٹھاؤ، اس کو دین کی بات پہنچاؤ۔ ایک ہے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، کسی کے منہ پہ نہ کہو تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو بدعتی ہے، تو بے ایمان ہے۔ اگر وہ لوٹنا بھی چاہتا ہے آپ کی یہ انداز سن کے اور پکا ہو جائے گا۔ ایک ہے مسئلہ کافر کو اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق کافر ماننا، یہ کافر کو کافر ماننا ضروری ہے۔ کسی کافر کے کفر میں شک نہ ہو، یہودی کافر ہے، عیسائی کافر ہے، آپ کا اور میرا ایمان ہے، ان کے کفر میں شک نہ کریں۔ کافر کے کفر میں شک کرنے والے کا اپنا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، ایک شخص قبر پہ سجدہ ریز ہے، ایک شخص یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے کھلے ہوئے نعرے لگا رہا ہے، ایک شخص قبروں کا طواف کرتا ہے، قبروں پہ قبے بناتا ہے، قبروں پہ آ کر مجاور بن کر بیٹھتا ہے. اس کے شرک میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ فتوے نہ جاری کرو جیسے پاکستان کے ایک مولوی نے فتویٰ دیا قبر پہ سجدہ کرنے والا، پھول چلانے والا، دیا جلانے والا، چادر چڑھانے والا یہ مشرک نہیں ہے، فاسق ہے. یہ مشرک ہے، کنفرم مشرک ہے. آپ کی اور میرے دل میں یقین ہو یا علی مدد کہنے والا غیر اللہ کو پکارتا ہے، مشرک ہے. میری بیٹی گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو کے مر جائے گی لیکن بیٹی کا نکاح مشرک سے نہیں کروں گا. مشرک کو، کافر کو اپنے دل میں کافر اور مشرک جاننا واجب ہے، اور ان کے ساتھ وہی کفار اور مشرکین والا سلوک کرنا واجب ہے. اس سلوک سے مراد یہ نہیں جہاں دیکھو کو کافر جا رہا ہے، نہیں. اس سے بظاہر پیار محبت کا معاملہ کیا جائے گا، تحفے تحائف دیے جائیں گے، کھانا کھلایا جائے گا تاکہ یہ مسلمان ہو جائے. مشرک والا معاملہ کیسے کرنا ہے؟ بیٹی کا رشتہ نہیں دینا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اس کو اپنا امام نہیں بنانا، اس کو اپنا پیر و مرشد نہیں بنانا. اس طرح اس سے اظہار الگ اس سے ہونا ہے. کیا باپ اپنی میراث میں سے کسی اولاد کو زیادہ حصہ دے سکتا ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جب وراثت اپنی بانٹے تو بچوں میں عدل کرنا چاہیے. کیا بے نمازی کا جنازے کی نماز ہے؟ بے نماز کے جنازے کی کوئی نماز نہیں ہے. بے نماز مسلمان نہیں ہے. بے نماز جب مرتا ہے نہ اس کا جنازہ ہے، نہ اس کا غسل ہے، نہ اس کا کفن ہے، نہ اس کی قبر ہے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا. یہ کافر ہے. بین الکفر والعبد ترک الصلاۃ. اور یہاں پر میں اپنے شیخ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتا جاؤں. وہ فرماتے ہیں میرے چچا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہمارے پورے گاؤں میں ایک ہی مسجد تھی. ان کے والد صاحب حافظ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ کہیں باہر گئے ہوئے، پیچھے چچا کا انتقال ہو گیا. لوگ آگے کہ اب اس کا جنازے کی تیاری کرو، تو حافظ صاحب کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا بھائی تھا، لیکن اس کا جنازہ نہ ہوگا نہ ہونے دوں گا. اس کو بغیر جنازے اٹھایا اور زمین میں دفن کر دیا. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک عمل ہوا، جمعے کی نماز آئی، پورے گاؤں میں ایک بندہ بھی نماز سے پیچھے نہیں تھا. انہوں نے کہا سکے پھر آدھا نہیں پڑھیا، ساڈا کتنے پڑے گا؟ سگے بھائی کا جنازہ نہیں پڑھا تو ہمارے تو بالکل نہیں پڑے گا. تو جو بے نماز ہے وہ عبداللہ نام رکھے، عبد الرحمن نام رکھے، اقامے پر مسلم لکھوا لے، وہ مسلمان نہیں ہے. بیوی سے صحبت کرنا جہاد ہے؟ اب یہی کام رہ گیا ہے میرا خیال ہے، اسی کو جہاد کہہ لیں. بیوی سے صحبت کرنا ثواب کا باعث تو ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم بیویوں سے صحبت کرتے ہو، اللہ اس پہ اجر دیتا ہے. صحابہ نے کہا یہ تو خاص ہمارا معاملہ ہے، نفسانی خواہش ہے، اس پہ ثواب. کہا اگر تم غیر جگہ پہ، حرام جگہ پہ جا کر بدکاری کرو گے تو گناہ ملے گا، حلال جگہ پہ کرو گے تو ثواب ملے گا. لیکن جہاد یہ نہیں ہے. جہاد اللہ کی توحید کے کلمہ کو بلند کرنے کا نام جہاد ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ایک شخص مال کے لیے، مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، ایک برادری کے لیے لڑتا ہے، ایک وطن کے لیے لڑتا ہے. من قاتل فی سبیل اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کی توحید غالب آ جائے. نہ وطن کی جنگ ہے، نہ مال غنیمت ہے، نہ برادری قوم کا غم ہے. اس کو غم یہ ہے کہ اللہ کی توحید غالب آ جائے، دربار مٹ جائے، شرک ختم ہو جائے، لا الہ الا اللہ قائم ہو جائے. یہ اصل میں مجاہد اور یہ جہاد کر رہا. اگر کوئی آدمی کسی سے ناراض ہو تو اس کا نماز وغیرہ میں کوئی حرج ہے؟ اس کی نماز تو اپنی جگہ پہ رہی. ناراضگی میں حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک ناراضگی کا حق ہے، اس کے بعد اللہ عز و جل اس کے اعمال کو ایک طرف رکھ دیتا ہے. کیا شرک کرنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ مشرک امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ٹیکسی ڈرائیور اندھا ہو تو اس کی گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرو گے؟ بھلے بلاش لے کر جائے، فری میں لے کر جائے، ایک اندھا ہے، مرے گا مروائے گا. اسی طرح امام جو مشرک ہے، جو بدعتی ہے، جو یا علی کہتا ہے، جو چلے لگاتا ہے، تصوف پہ ایمان رکھتا ہے، وحدت الوجود کا ایمان رکھتا ہے کہ ہر چیز ہی اللہ ہے، ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، یہ عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے. اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، کیا اس کی نماز قابل قبول ہے؟ نماز اپنی جگہ پہ رہے گی، وہ ملے گی. اور جو یہ گناہ ہے اس کا